رکوع کے بعد قومہ آتا ہے۔ قومہ یہ ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اطمینان سے رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو، اسے قومہ کہا جاتا ہے، اور ہاتھ نیچے چھوڑ دو اور عین کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر انور اٹھاتے تو فرماتے ربنا لک الحمد، یوں بھی کہتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ لیتے تو فرماتے اللہم ربنا ولک الحمد، اس طرح بھی آپ فرماتے تھے۔ اور اگر مزید اخلاص چاہیے تو اس حدیث پاک پر عمل کر لیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر مبارک اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ ایک شخص مقتدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یوں کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا یہ کلام کس نے کیا؟ وہ شخص بولا میں نے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس کی جس نے مجھے سچا دین دے کر بھیجا، میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے کہ وہ اس کی نیکیاں لکھنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کلمات کا اضافہ کیا تو 30 سے زائد فرشتے ایک دوسرے کے بڑھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ اس انسان کی نیکیاں لکھی جائیں۔ اتنی نیکیاں کہ فرشتوں بڑھ بڑھ کر لکھ رہے ہیں، نیکیاں ختم نہیں ہو رہی۔ تو یہ اس کلمے کی فضیلت کی وجہ سے پھر قومہ واجب ہے، جس میں سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا اور اطمینان کرنا ضروری ہے، یعنی کہ سیدھے کھڑے ہو سبحان اللہ اتنی مقدار کہہ کر پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، تو اطمینان کرنا ضروری ہے ورنہ قومہ نہیں ہوگا، اور جان بوجھ کر قومہ چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں جو شخص رکوع اور سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ مگر افسوس بعد بھائی یہ کھڑا ہونا اکثر چھوڑ دیتے ہیں، بس تھوڑا سا سر رکوع سے اٹھایا یا اشارہ سا کیا اور ساتھ ہی درم کر کے سجدے میں چلے گئے، سجدے میں سر دے مارا، نہ جانے انہیں کیا جلدی پڑ جاتی ہے کہ اس عمل میں بے جا اور جاہلانہ برتی جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نماز میں چوری کیسے کرے گا؟ فرمایا رکوع سجود پورا نہ کر کے وہ چوری کرتا ہے۔ تو حکم ارشاد فرمایا فاقیم الصلاۃ، فرمایا کہ رکوع سے اٹھو اس طرح کہ پشت بالکل سیدھی ہو کر ہڈی اپنے مقام پر واپس چلی جائے، یعنی کہ بالکل سیدھا انسان کھڑا ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اچھی طرح اطمینان سے رکوع کرو، پھر اپنا سر اٹھاؤ، پھر بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو۔ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع اپنا سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تو اس وقت تک سجدہ نہیں کرتے تھے جب تک بالکل سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا۔ تو یہ قومہ تھا۔ قومہ کے بعد سجدہ آتا ہے۔ محترم سامعین، قومہ کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ آپ جب قومے سے سجدے میں آئیں تو پہلے زمین پر گھٹنے رکھیں، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی۔ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھا، پھر دونوں ہاتھ رکھے، اور اسی طرح اس کے مطابق سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابن مسعود، سیدنا مسلمہ بن یساری تابعی علیہ رحمہ اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور امام تابعین حضرت سیدنا امام اعظم تابعی علیہ رحمہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام احمد اور سیدنا امام محمد اور تمام فقہاء اہل کوفہ اور متعدد فقہاء ائمہ کے نزدیک افضل و اولا ہے، یعنی سجدے میں جاتے وقت
پہلے وہ اعضاء زمین پر رکھیں جو زمین کے نزدیک ہیں، اور یہ ترتیب نزولی کہلاتی ہے۔ اسی بارے میں حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اس طرح نہ بیٹھو جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، کہ اولاً ہاتھ زمین پر رکھیں اور اس کے بعد گھٹنے رکھیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا گھٹنوں سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھنا مکروہ ہے۔